عزیزان گرامی، میں نے یہ کتاب لکھی ہے. ابھی اس کا مسودہ تیار ہوا ہے، ابھی یہ پرنٹنگ کے پروسیس میں نہیں گئی. اس کا نام تم ٹھہر جاؤ. اس کے اوپر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور نیچے کہ دشمن چاہتا ہے نفاق کی تلوار سے ہمیں کاٹے، جبکہ ہمیں اس کا دفاع اتفاق کی ڈھال سے کرنا ہے. یہ کتاب ہے. میں اس کتاب سے ایک چھوٹا سا پیس اقتصاد نکال کے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کتاب لکھی ہے صرف انسانیت کے حوالے سے. انسانیت کا احترام بتلایا گیا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، پورے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. تو یہ دائرہ جو ہے انسانیت کا بڑا وسیع ہے. اس میں نے ایک بزرگ ہیں، ان کا واقعہ چھوٹا سا کوٹ کیا ہے، تو میں جناب کی خدمت اقدس میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایسا ہے کہ کچا گوجرا ہے، یہ ہمارے فیصل آباد کے نزدیک گوجرے میں ایک کچا گوجرا ہے. وہاں ایک نبینے بابا جی رہتے تھے، اور ساتھ ان کی بیوی مائی صاحبہ، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. بابا جی گھر کے باہر ایک پھٹا رکھ کے اوپر سبزی بیچا کرتے تھے. مائی صاحبہ منڈی سے سبزی لے کے آ جایا کرتی تھی. چونکہ بابا جی نبینے تھے، وہ لا نہیں سکتے تھے، لیکن وہ باہر پھٹے کے اوپر سبزی رکھ کے بیچا کرتے تھے. 5 کلو کا گھی کا ڈبہ خالی کر کے انہوں نے وہ یعنی گلہ بنایا ہوا تھا، اس میں وہ پیسے ڈالتے. اب دور دور سے لوگ، دوسرے دیہاتوں سے لوگ آتے تھے ان سے سبزی خریدنے کے لیے، اس نظریے سے کہ بابا جی کو کھوٹے پیسے بھی دے دیں گے تو کون سا انہیں پتہ چلے گا. وہ کھوٹے سکے اکثر بابا جی کو دے جایا کرتے تھے، تو بابا جی بخوشی رکھ لیتے تھے. اور کچھ لوگ وہ سبزی لے کے 5 روپے دے کے کہنا بابا جی آپ کو 10 دیے ہیں تو 5 آپ واپس دے دیں. بابا جی نے وہ 5 گلے میں رکھنے اور ایسے پیسے اٹھا کے کہنا بیٹا اپنے 5 روپے لے لو. کسی نے 1 روپیہ دے کے ہرا دھنیا پیاز وغیرہ لے لیا، بابا جی آپ کو 2 روپے دیے تھے. بابا جی نے وہ 1 روپیہ بیچ میں ڈال کے بقایا پیسے نکال کے کہنا بیٹا آپ اپنا 1 روپیہ واپس لے لو. یہ ان کا بابا جی کا سلسلہ تھا. اسی طرح معاملہ چلتا رہا. اسی گاؤں کے نہیں، دوسرے دیہاتوں سے بھی لوگ صرف اسی لیے آتے تھے کہ ہم سبزی بھی لے آتے ہیں، پیسے بھی لے آتے ہیں. بابا جی کو کون سا نظر آتا ہے. تو یہ جو ہے سب سلسلہ چلتا رہا. اب ہوا کچھ یوں کہ 3-4 دن وہ بابا جی کے دیکھا کہ پھٹا ہی نہیں لگا، ٹھیا ہی نہیں لگا. تو لوگ دوسرے دیہاتوں سے آتے، دیکھتے اور پریشان ہیں کہ بابا جی کی دکان بند ہے، اللہ خیر کرے. جب وہ 3-4 روز دکان نہ کھلی تو انہوں نے دستک دی. مائی صاحبہ سے پوچھا کہ اللہ خیر کرے بابا جی دکان کیوں نہیں چلا رہے، کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 3-4 روز سے سخت بخار ہے اور ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے. نے کہا اچھا. تو محلے والوں نے سوچا کہ ہم جا کے کوئی لے کے آتے ہیں کسی ڈاکٹر کو. وہ ڈاکٹر صاحب کو لے کے آئے. تو وہ جو گاؤں کے کچھ لوگ تھے جن کو بابا جی کے ساتھ
ایک تو لالچ تھی کہ کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، پیسے بھی مل جاتے، ویسے بھی ان کے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کو بابا جی کے ساتھ کچھ انسیت ہونے لگی، کچھ محبت ہونے لگی۔ اچھا، جب وہ لوگ ڈاکٹر صاحب کو لے کے گئے ہیں اندر، تو بابا جی اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ بابا جی نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ گئے ہیں، آپ کی مہربانی، لیکن میرا علاج آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی، وہ اہل محلہ بھی پریشان ہو گئے کہ بابا جی تو نبینے تھے، ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ جو ہے نا آخری وقت جب قریب ہوتا ہے تو شاید کچھ ایسا معجزہ بھی ہو گیا کہ بابا جی کو نظر آنے لگا۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب اور اہل محلہ ان کے چارپائی کے قریب کھڑے ہیں، تو بابا جی چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ واہ، خالد صاحب انہوں نے، بابا جی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، میں نے ساری زندگی اندھا بن کے تیری مخلوق کے کھوٹے سکے کھڑے کر کے قبول کیے ہیں۔ کوئی کسی نے 1 دے کے 2 کہا تو میں راضی ہو گیا، میں مان گیا۔ کسی نے 5 دے کے 10 کہا تو میں راضی ہو گیا۔ اے باری تعالیٰ، جس طرح میں نے تمہاری مخلوق کے کھوٹے سکے کھڑے کر کے قبول کیے ہیں، اللہ میں کھوٹا ہوں، مجھے قبول کر۔ اے اللہ، میں کھوٹا ہوں، مجھے کھڑا کر کے قبول کر لے، جس طرح میں نے تمہاری مخلوق کے کھوٹے سکے کھڑے کر کے قبول کیے ہیں۔ اور اے باری تعالیٰ، جیسے وہ 1 دے کے 2 کہہ دیتے تھے، 5 دے کے 10 کہتے تھے، میں راضی ہو جاتا تھا، آج تو بھی راضی ہو جا۔ میں نے اپنے تئیں تمہاری مخلوق سے پیار کیا ہے، ساری زندگی اندھا بن کے ان کے ساتھ پیار کیا ہے، تو آج مجھ کھوٹے کو کھڑا کر کے قبول کر لے۔ تو ساتھ ہی بابا جی نے کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ستیہ۔ تو بابا جی کی روح پرواز ہو گئی۔ بابا جی کس سلسلے سے تھے؟ ان کا سلسلہ کیا تھا؟ نقشبندی تھے، چشتی تھے، قادری تھے، سہل وردی تھے۔ لوگوں کو اس کے متعلق آگاہی نہ ہو سکی، لیکن وہ بابا جی کے سلسلے کا تو نہ پتہ چل سکا، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ وہ واقعہ ہی بابا جی تھے، جن کے اندر انسانیت کا درد، انسانیت کا احترام کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ تو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمیں انسانیت سے پیار کرنا چاہیے، انسان کا احترام کرنا چاہیے، انسان سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سب سے پہلے انسان، پھر مسلمان، سب سے پہلے ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جہاں بھی کوئی تکلیف زدہ مل جائے، آپ تو 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں آن دی روڈ، آپ کے ساتھ تو کئی واقعات ایسے آ جاتے ہیں، حادثات پیش آتے ہیں، آپ رک کے محبت کرتے ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ شاید یہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ مالک نے ان کو شرف بخشا ہے۔ مالک ہمیں، آپ کو، ہم سب کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے محسن انسانیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلتے ہوئے انسانیت کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ مالک جو ہے وہ مالک الناس ہے، ساری مخلوق کا رب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت المسلمین نہیں، رحمت للعالمین۔
تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.